بہت جلد پاکستان کو فوری پاکستان کی معیشت کی بحالی کے ایک سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک نئی ٹیم اور اس کی ایک نئی معاشی ٹیم سامنے آ چکی ہے۔ جیسے تیسے بھی الیکشن ہو گئے، جو نتائج بھی ہو گئے، مگر جو اس کے بعد جو صورتحال ہے اس میں اب پاکستان کی اولین ضرورت پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو بہر صورت IMF کی ضرورت ہے۔ IMF پروگرام پاکستان کی بہت شدید ضرورت ہے، بلکہ پورے آئندہ 5 سال کے لیے ہمیں ایک طویل مدتی پروگرام چاہیے جس کے لیے مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ گویا پاکستان آئندہ 5 سال بھی IMF کی چھتری تلے اپنے سفر کو آگے بڑھائے گا، اور یہ سفر IMF بھی چلتا رہے اور یہ سفر بھی چلتا رہے، اور اس دوران پاکستان میں گروتھ کی، معاشی تیزی کی، بحالی کی ایک باقاعدہ مستحکم صورتحال نظر آئے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اسی موضوع پر ہماری بات جاری ہے، اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم محترم شاہد خاقان عباسی۔ بہت طویل ان کا تجربہ ہے، نہ صرف یہ کہ سیاست کا بلکہ پاکستان کی معاشی امور کا بھی۔ بہت بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اب اس پہ سیاست پہ جائے بغیر بہرحال اب ہمیں پاکستان کو سہارا دینا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ IMF کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن IMF کے ساتھ ساتھ وہ راستہ تجویز کیجئے جس کے ذریعے کہ ہم ایک جانب معاشی استحکام حاصل کریں اور پھر ہم معاشی ترقی کا یا معاشی تیزی کا کوئی سفر شروع کر سکیں۔ جو ہماری حدود اور قیود ہیں IMF کے تحت وہ تو ہوں گی، اور ایکسٹینڈڈ پروگرام بھی اگر ہو جائے تو اب ہمیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ کامران بھائی، سب سے جو ضروری بات ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں ہوگا۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں ہوتی۔ معاشی ترقی سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے ملک کے عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ IMF پروگرام ہے کیا۔ IMF کے پاس ہم جاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتا۔ یہ ایک والنٹری ایکٹ ہے، یہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے، جس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے، کہ جب کہیں سے آپ کو پیسہ نہ مل رہا ہو، کوئی بھی آپ پہ اعتماد نہ کرے، تو IMF آپ پہ اعتماد کرتا ہے، آپ کو کچھ رقم دیتا ہے کہ آپ کے معاملات سٹیبلائز ہو سکیں، اور ان کے آنے سے دوسرے جو لوگ آپ کو قرضہ دیتے ہیں یا مزید مالی امداد کرتے ہیں وہ بھی یہ وہاں سے کمفرٹ لیتے ہیں کہ ان کو بھی اعتماد ملتا ہے کہ جناب یہ ملک ایک ذمہ دار ملک بن گیا ہے۔ تو بات ساری ذمہ داری کی ہے۔ ہم نے اپنی معیشت کو چلانے میں ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا، اس کی وجہ سے ہماری بے پناہ مالی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اب جو IMF پروگرام نیا آیا ہے، میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ملک کے عوام کو ساتھ ساتھ یہ ضرور بتایا جائے کہ IMF کیا کہہ رہا ہے، ہمارا کیا موقف ہے، اور آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ ہے کیا۔ یہاں پر ہر قسم کے شک اور شبے رہتے ہیں IMF کے بارے میں کہ یہ کوئی ایجنڈا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کا، یہ کوئی ایجنڈا ہے ہماری معیشت کو ختم کرنے کا، ہمیں دباؤ میں رکھنے کا۔ ان باتوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ ہم 70 سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں کہ فلانا ایجنڈا آ گیا ہے، فلانا IMF آ گیا ہے۔ آج ہمیں بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ملک نہیں ہیں، آپ اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات ہیں آپ کے، اور آپ کوئی مزید ایسا قدم نہیں لے رہے کہ اپنی معیشت کو درست کر سکیں، تو ہم آپ کو فارمولہ دیں گے۔ بدقسمتی سے IMF کا فارمولہ وہی ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے مخصوص حالات کیا ہیں۔ مثلا میں آپ کو اور اس پر یہی بات آپ نے نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہے IMF سے۔ یہ فرمائیے گا کہ NFC ایوارڈ تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اس کو جنم ہم نے دیا ہے، اور اس NFC ایوارڈ کے نتیجے میں اگر وفاق پہلے دن ہی کنگال ہو جاتا ہے اور جو ٹوٹل ریونیوز ہے اس کا 56% چلا جاتا ہے صوبوں کو، باقی چلا جاتا ہے قرض کی ادائیگی کو، پھر تھوڑا بہت بچتا ہے ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے، اور پھر قرض لے کے وفاق کام شروع کرتا ہے۔ اس میں تو کوئی IMF کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیا پاکستان اکنامکلی سروائیو کر سکتا ہے، اور پاکستان کی فیڈریشن اور خاص طور پہ وفاق سروائیو کر سکتا ہے NFC کی موجودہ حیت میں؟ چلیں NFC ایوارڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نہیں کیا نا، کہ باہر سے پریشر نہیں تھا کہ NFC ایوارڈ کو کیا رکھا جائے، یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا۔ اور جس عرصے میں یہ سارا NFC ایوارڈ کا معاملہ ہوا اس وقت ایک مارشاء اللہ حکومت بھی تھی، اس کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹس بھی آئیں، ہائبرڈ گورنمنٹس بھی آئیں، سب نے اس کو مینٹین رکھا ہے۔ NFC ایوارڈ کو پروٹیکشن مل گیا 18ویں ترمیم میں، جس سطح پر وہ تھا اس سے آپ اس کو زیادہ کم نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کم کر دیتے ہیں، پیسے وفاق اپنے پاس رکھ لیتا ہے، صوبوں کو پیسے کم جاتے ہیں، تو پھر صوبے کیا کریں گے؟ صوبے بھی قرضہ لیں گے۔ بات تو قرضے کی ہے، بات تو اخراجات کو کم کرنے کی اور آمدن بڑھانے کی ہے۔
چاہے وہ پیسے وفاق رکھ لے اور وہ قرضہ کم لے اور آپ کے صوبے قرضہ لینا شروع کر دیں، یا وفاق پیسے کم رکھے اور قرضہ زیادہ لے اور صوبے قرضہ نہ لیں. چوائسز یہ ہیں آپ کے پاس. آپ جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف تو آپ گئے ہی نہیں کہ آپ نے نہ اخراجات کم کرنے کی کوشش کی، جو آپ کے نقصانات ہو رہے ہیں آپ کو پاور سیکٹر میں، دیگر جو ادارے ہیں پی آئی اے ہے، ریلویز ہے، اسٹیل مل تھی، ان کو آپ نے درست نہیں کیا. تو آپ نے وہ مشکل فیصلے نہیں کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے. آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھایا نہیں، آپ نے ہمیشہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھاتے رہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آئی نہیں. تو یہ بنیادی فیصلے ہیں. ہم نے اس کا ایک آسان ذمہ دار ڈھونڈ لیا، اس کو NSE ایوارڈ. اچھا، بڑی